بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العظمۃ والکبریاء لک یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ عذاب الہی کے محرکات کیا ہیں؟ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ خلاق عالم مالک بے نیاز رب لم یزل نے اپنے مقدس کلام پاک میں جو واقعات بیان فرمائے کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے، ان میں اگر آپ پائرانہ نگاہ سے تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کی جانب، اس قوم کی جانب دیکھیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو ماننے سے انکار کیا، روگردانی کی، اور رزلٹ یہ نکلا کہ رب کائنات نے ان پر پھر عذاب پانی کی صورت میں مسلط کر دیا۔ قوم عاد کو آپ دیکھیں تو ان کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی پڑی کہ اللہ ان کے لیے اب تو ہی بہتر انتظام کر دے۔ تو خلاق عالم نے ایک کالی گٹا کو بھیجا اور وہ طوفان بن کر ان پر گری، اور انتہائی اس قوم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جانب آپ دیکھیں گے تو قوم سمود، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، اور پھر اس فرشتے نے ایک چیخ ملگائی، چیخ ماری، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ساری کی ساری قوم جو تھی وہ گھٹنوں کے بل گر گئی، اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ قوم لوط کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ بدکاریوں کا عمل شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 بستیوں کو جہاں پر وہ بستے تھے ان کو اٹھایا اور حکم ہوا کہ اوپر لے جاؤ، تو فرشتوں نے اوپر لے جا کر ان کو نیچے گرا دیا اور ان پر پھر پتھروں کی برسات کی، حتیٰ کہ وہ سارے کے ساری قوم تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اگر آپ کو فرعون کو دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ٹکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پانی میں غرق کر دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم احکم الحاکمین مالک یوم الدین نے اپنے پیغمبروں کو جو ہے وہ اس جہان میں بھیجا کہ وہ جا کے تو اپنی اپنی قوم کی رہبری کریں، ان کی جو ہے وہ تربیت کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نکلایا کہ سارے کے سارے معاملات خراب ہو گئے۔ اور خلاق عالم جل مجدہ الکریم نے یہ بھی قرآن مقدس میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے کہ میں زمین والوں پر جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں تو لیکن میں جب مسجدوں کو جو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھتا ہوں، جو سحر و افطار کے وقت گڑ گڑا کر مجھ سے دعائیں طلب کرتے ہیں، جو توبہ و استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت راتوں کی تاریکیوں میں، تو پھر میں وہ اپنا عذاب جو ہے وہ واپس بلا لیتا ہوں، وہ اپنے عذاب بھیجنے کا ارادہ جو ہے وہ میں واپس لے لیتا ہوں۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے اس قوم پر، اس امت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے، تو رحمت للعالمین ہے نا، تو جب تک تو ان میں موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب مستاصل جو ہے، مستاصل سے مراد جو ہے وہ مستقل جو ہے قوموں کو برباد کرنے والا جو عذاب ہے وہ ان پر میں نازل نہیں کروں گا، ہاں ان پر عذاب جو ہے وہ میں نازل کروں گا۔ عذاب میں اور عذاب میں فرق ہے۔
عذاب جب آتا ہے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لیکن عطاب جو ہوتا ہے وہ یہی سمجھ لیں کہ جیسے استاد اپنے شاگرد کی پٹائی کرتا ہے اس کی بہتری کے لیے، باپ اپنے بیٹے کو جو پٹائی کرتا ہے اس کے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، تو اس کو عطاب کہتے ہیں۔ تو آج بھی اگر یہ عطاب کی سلسلے جاری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب تو نہیں میں کہتا کہ بھیج رہا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آج قوم جو ہے ہماری بے راہ روی کا شکار ہے، مساجد جو ہیں ہماری بالکل ویران ہیں۔ آپ دیکھیں گے 2005 میں بھی زلزلے آ گئے، بڑے خطرناک زلزلہ آیا، اور اس کے بعد 2009 میں انتہائی مہلک خیز جو ہے تھا، وہ بھی ایسی صورت میں سیلاب آ گیا۔ آج 2022 میں بھی انتہائی تباہ کن سیلاب آیا ہے پاکستان میں، اس کے در و دیوار ہل کے رہ گئے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دنیا میں ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرو، مسجدوں کو آباد کر لو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے سجدوں سے آباد کرو، اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ان کو سجدوں سے آباد کرنے کے بعد کثرت درود شریف جو ہے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ سے اپنا تعلق جو ہے اس کو جوڑ دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر لاتعداد مرتبہ دروشی پڑھیں، کثرت کے ساتھ دروشی پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو آج دیکھ لیں جو حالات ہمارے ہیں، ہم اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو زبوں حالی بنی ہوئی ہے پاکستان کی سیلاب کے حوالے سے میں عرض کروں گا، تو اس میں دیکھیں کہ پاکستان کے در و دیوار جو ہیں وہ کام کے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی جتنی تنظیمات ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اپنی اپنی جولیوں کو پھیلا کر تو وہ اس وقت گداگر بنے ہوئے ہیں، گداگری کر رہے ہیں، اور وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے لیے مال و اسباب کھانے کے پینے کے لیے، ان کے لیے کپڑے تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے جوتے دیکھ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کے معاملات کر رہے ہیں، ان کے رہنے سہنے کے لیے انتظام انتظام کر رہے ہیں، اور لوگ کروڑوں کی صورت میں، لاکھوں کی صورت میں جو ہے وہ اپنے عطیات جو ہے وہ رفاہی تنظیموں کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ اس وقت میدان عمل میں ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا، وہ ہمارے شہنشاہ جن کے دنیا میں بہت سے ماننے والے افراد موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان جو میں حل تلاش کرنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے غوث اعظم رضی اللہ فرماتی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ اس کو بڑا پسند کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا ہی اس سے پر خوش ہوتی ہے اپنے بندے سے۔ تو یہ جو لوگ ہیں اس وقت سیلاب زدگان، اس وقت بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ان کے لیے ہماری کاوشیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ انجمن میلاد مصطفیٰ نے سانگلہ علم میں سب سے پہلے سانگلہ علم میں کیمپ لگایا، اس کے ساتھ پھر ہمارے عمر سائڈ، انجمن تاجرہ اور دیگر ہماری جتنے بھی رفائی سماجی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ سانگلہ علم میں الحمدللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ میں سانگلہ علم کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی محبتوں کی گلدستے پیش کیے ہیں، اور کم و بیش اس وقت تک ہمارے پاس 10 لاکھ کی اماؤنٹ موجود ہے جو ہمارے پاس لوگوں نے ساز و سامان دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لوگوں نے دیا ہے، بسترے بھی لوگوں نے دیے ہیں، کپڑے بھی لوگوں نے دیے ہیں، جوتے بھی لوگوں نے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ چینی، چاول، بہت کچھ جو ہے دالیں وغیرہ بھی جو لوگوں نے جمع کرائی ہیں، بسکٹ اور رس وغیرہ بھی سارے جمع کرائے ہیں، تو وہ بھی کم از کم میرے خیال میں 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ وہ بھی ساز و سامان ہوگا۔ تو امید ہے کہ میرا خیال میں ہم 20 لاکھ تک جو ہے وہ سارا سامان اکٹھا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل تک،
اور پھر انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو کوشش کریں گے افواج پاکستان کے کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری اگر ریسورسز مل گئے تو ان کی وساطت سے جو ہے وہ مستحق لوگوں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ راشن وہ سامان جو ہے وہ پہنچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس کار خیر میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان مظلوم لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنے خدمات پیش کریں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مجھے آج ایک خبر ملی اور بڑی تکلیف بھی ہوئی اس بات پر کہ وہاں پر لوگ جو ہے کچھ راہزنی کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے اور وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور وہ لوگوں جو ٹرک لے کر وہاں جاتے ہیں، مسئلے لے کر جاتے ہیں غریبوں تک پہنچانے کے لیے، متاثرین تک پہنچانے کے لیے، تو وہ لوٹ مار کر کے تو وہ اس پر قبضہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی زد و کوب کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں افواج پاکستان سے، پاکستان کی حکومت سے اور تمام اداروں سے ملتمس ہوں گا کہ وہ برائے مہربانی ان لوگوں کا تعاقب کریں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، ان کو تحفظ ضرور فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم نے بروز اتوار کو کیمپ لگایا تھا سیلاب متاثرین کے لیے، اور اس میں کافی سارے دوستوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا، جس میں ہماری موبائل ایسوسی ایشن ہے، جس میں کریانہ ایسوسی ایشن ہے، جس میں نارکلی بازار کی یونین ہے، جس میں مین بازار ہے اور کمیٹی بازار ہے اور کریانہ مرچینٹ ایسوسی ایشن ہے۔ ان تمام تنظیموں، کچھ ایسی تنظیمیں جنہوں نے حصہ ڈالا، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہیں آپ نے لینا۔ اسی طرح ہمیں کچھ ہی دیر پہلے آج ہم نے کچھ تصاویر بھیجی ہیں فیس بک پہ، تو وہ دیکھتے ہوئے دی کنسیپٹ اسکول والوں نے بھی ہمیں 1.5 لاکھ روپے کا نا جو سیلاب متاثرین کے لیے ابھی عطیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم کا آپ ہمارا راشن لے لیں اور نیکسٹ ٹرک جو آپ بنائیں گے راشن کا، اس میں آپ اس کو پیک کر کے وہ بھجوا دیں۔ اور یہ راشن جو ہم پیک کروا رہے ہیں، یہ ہمارا شیڈول جو ہے نا آرمی کی طرف سے آیا، اور آرمی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے باثر ذرائع کے مطابق پاکستان آرمی کے ساتھ۔ تو ہم نے ان کی ہینڈ اوور کر کے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہ اعتراضات کیا ہے کہ جو دوست سانگلہ ایل سے یا پنجاب سے جاتا ہے وہ راجن پور جا کے سٹاپ ہو جاتا ہے، تو راجن پور تو آلریڈی بہت زیادہ خوراک ہے۔ ہم چاہتے تھے، ہمارے دوست جنہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ جو مستحق ہیں ان کی طرف اس تک پہنچے۔ اور آرمی کے، پاکستان آرمی کے کچھ ہی کل جو 4 ٹرک گئے تھے وہ سبی میں گئے تھے، اور آج رات ان کے جو جانے 4 ٹرک وہ جانے ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان میں، کیونکہ سب سے زیادہ غذائی قلت سے وہ متاثر ہیں۔ تو ہماری بھی یہ خواہش تھی، ہمارے دوستوں نے جنہوں نے حصہ ڈالا 2010 کی طرح ان چیزوں پہ اعتماد کیا کہ یہ مستحق لوگوں کو تک یہ پہنچائیں گے، اور یہی ہمارا ایجنڈا تھا ہمارے دوستوں کا کہ ہم نے آرمی کے سپرد کرنا ہے، تاکہ ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہمارے پاس روڈ پلان نہیں ہے۔ آرمی نے روڈ پلان کے مطابق ہم آرمی کے سپرد انشاءاللہ 24 آورز کے اندر یہ ایک ٹرک 200 بندے کا راشن جو ہے نا ہم آرمی کے سپرد کر دیں گے، جس میں آرمی نے ہمیں شیڈول دیا تھا 1 کلو چینی ہے، 10 کلو آٹے کا تھیلا ہے، 3 کلو چاول ہے، 1 کلو دال چنے کی، 1 کلو دال مونگی کی، 1 کلو صابن ہے اور بھجے ہوئے چنے، 1 لیٹر آئل ہے کشمیر، اور 4.5 لیٹر پانی ہے، 1 لیٹر جوس ہے، اور اسی طرح کچھ لیڈیز سامان ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ایک سوٹ ہے لیڈیز اور جینٹس اور بچگانہ بھی، اور اسی طرح ہم نے ضروریات کی چیزیں، نمک ہے، ہلدی ہے، یہ چیزیں بھی ہم نے ساتھ ایڈ کر کے یہ ان تک پہنچانی ہے، اور یہ ہم پیکنگ کر رہے ہیں اور ہمارا عمل یہ جاری ہے۔ ہم جو ہی یہ سامان اٹھا دیں گے انشاءاللہ اگلے 2 دن کے اندر دوسرا گاڑی بھی ہماری جو ہے نا ساتھ ہی پیکنگ ہو کے وہ بھی چلے جائیں گے۔